السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غزوہ حنین کی فتح کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر گفتگو جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے نئے اسلام لانے والے سرداروں کے ساتھ امتیازی سلوک فرمایا اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے وافر حصہ عطا فرمایا۔ میں چاہوں گا یہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم مال غنیمت کی تقسیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ یعنی حکومت کا حصہ خمس ہے اس پر بات کر لی کہ وہ الگ ہو گیا، باقی تقسیم کر دیا گیا اور جو قریش ہیں ان کو ایک امتیازی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، مال غنیمت سے حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ اب ہم قیدیوں پر بات کر رہے تھے۔ غزوہ حنین کے دوران جو قیدی اس جگہ پر جارانہ پر آتے ہیں ان کی تقسیم کا معاملہ جب پیش آیا تو حوازن سے، جب حنین میں جنگ ہوئی تھی تو بنو حوازن کے لوگ اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کی جو رشتہ دار ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، قیدی بنا کے آ جاتے ہیں، اور پیچھے سے جب اسلام قبول کر کے یہ آتے ہیں تو یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے بنو سعد سے، جہاں سے اللہ کے رسول نے دودھ پیا ہے، اپنا بچپن گزارا ہے، وہ اور ان کے رشتہ دار، آپ کے رشتہ دار، رضائی پھوپھیاں ہیں، رضائی جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، وہ بھی آپ کے پاس قید میں موجود ہیں، ہمارے لوگ بھی موجود ہیں، ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور رہا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو وہ تقسیم کر چکا ہوں، تو اب یہ میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، لیکن میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی ثوابدید پر اور بھلائی کے تناظر میں، نیکی کے، خیر کے ارادے سے وہ تمہارے ساتھ یہ لوگ بھیج دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انصار و مہاجرین سے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ میرے قبیلے کے بھی لوگ ہیں، میں نے وہاں پر بچپن گزارا ہے اور یہ اپنے عورتوں اور بچوں کو واپس لینے آئے ہیں، تو اگر تمہارا خیر کا ارادہ ہو، اللہ تمہارے نیکی میں برکت دے، تو یہ میری بھی خواہش ہوگی کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو اور یہ ان کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ مسلمانوں نے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سنی اور آپ کا یہ اظہار سنا ہے تو انہوں نے اپنی استطاعت میں جتنا ان کو میسر تھا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے قیدی کو آزاد کر دیا ہے۔ قیدیوں کو آزاد کیا ہے تو حوازن کے لوگ اپنی خوشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ غزوہ حنین کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایسا غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لشکر کے کچھ لوگوں سے، اس صورت میں جو قریش کے اور کچھ قبائل کے سردار تھے، ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا امتیازی سلوک فرمایا ہے، باقیوں سے بڑھ کر انہیں حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیا باقی مسلمانوں کے اندر کوئی جذبات پیدا تو نہیں ہوئے اس سے متعلق؟ یہ اہم سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس کچھ روایات بھی آتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ایک خصوصی محبت کا اظہار ہے اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ تلقین بھی کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ چونکہ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے حصہ زیادہ دے دیا ہے، خمس کا حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا اور حکومت کا ہے، یعنی کہ تو اس میں سے یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی مال جو ہے وہ قریش کو دے دیا ہے، بلکہ خمس میں سے اکثر حصہ، کیونکہ حکومت کے سربراہ ہیں اللہ کے رسول، تو وہ ان میں سے حصہ جو ہے وہ قریش کو انہوں نے دیا۔ جب دیا تو انصار کے چند نوجوان جو بھی مسلمان ہوئے تھے اور نوجوان تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، اور اعتراض بھی آپ دیکھیے کہ جب کسی جگہ پر محبت کا رشتہ ہو
تو کسی بات پر اگر ناگواری محسوس ہو رہی ہو تو بندہ اظہار بھی کر دیتا ہے۔ ان سے یہ اظہار ہو گیا کہ تلوار تو ہماری خون سے رنگی ہوئی ہے، یعنی ہم جنگ میں شریک ہیں، ہم سارا کچھ قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہم نے مہاجرین کو ویلکم کیا ہے، ہم نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، تو یہ نوازا تو قریش کو زیادہ گیا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے وہ ہوئی۔ انصار صحابہ کرام میں سے جو جید صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، کہیں سے خبر بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، آپ کو بڑا ملال ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ وہاں پر اب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تالیف قلب کے لیے مناسب سمجھا کہ میں ان قریشیوں کو نوازوں تاکہ یہ ان کے دل میں جو اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسی کسی چیز کا جو ہے وہ روادار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کے مخالفین جو تھے، جو اسلام لانے سے پہلے مخالفت میں کھڑے تھے، ان کے ساتھ اب برابری کا سلوک نہیں ہے بلکہ ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا تھا، رہے تم تو انصار ہو، میری ساری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، تو آپ نے اب ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے قریش کی بات کر دی۔ اب آپ انصار سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ تھے، تمہارے پاس دین کی دولت نہیں تھی، تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اللہ اور اس کا رسول نہیں تھا، تو کیا میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نہیں ملی ہے؟ میرے ذریعے سے تم ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ہو؟ تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول مکے میں تھے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم انصار ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ویلکم کیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی، دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی اس رستے سے مدد کی ہے، تو تمہیں یہ جواب دینا چاہیے کہ مال و دولت جو ہے وہ ہماری نظر میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں، ہماری نظر میں تو اللہ اور اس کا رسول خاص ہے۔ یہ جواب تمہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے دل میں ان قریشیوں کی زیادہ عزت ہے؟ اللہ کی قسم، انصار ایک جگہ داخل ہوں اور اللہ کا رسول کھڑا ہو تو وہ انصار کے گروہ میں داخل ہوگا، یہ اللہ کے رسول ان کو فرما رہے ہیں۔ اور یہ بڑا جذبات سے بھرا اور محبت سے بھرا جو ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سن کر انصار کی جو ہیں وہ داڑیاں بھیگ گئی ہیں، آنسو جاری ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے پر بالکل راضی ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دلائی ہے اور یہ خطبہ ان کے دل میں جو بات پیدا ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوا ہے۔ یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو معاملات ہوئے وہ آپ نے نمٹا دیے ہیں۔ اب آپ مکے روانہ ہوتے ہیں جارانہ سے اور احرام باندھتے ہیں عمرے کا۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اسلامی حکومت کے حکمران کی حیثیت سے آپ دوبارہ دوڑاتے ہیں نظر، اور جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے، کسی کو گورنر بنانا ہے، تو آپ قریش میں سے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر رہنے والے ہیں، ان میں سے آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ وہاں پر متعین کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک، گو کہ ہم اس موضوع پر آپ سے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں ایک خاص پس منظر میں آپ سے یہ دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکہ اور حنین کا جنگی سفر کیا ہے، تو کچھ مستشرقین اس بارے میں ایک خاص منظر کشی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وہی تھا جیسے دنیا کے کچھ فاتحین کا ہوا کرتا ہے، اور اسی صورت میں اور اسی کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ مکہ کے لوگ فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے اور آپ کو ان کی ضرورت تھی، اسی لیے آپ نے اس کو فتح کر کے باقی دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یہ منظر کشی درست ہے؟ جس مستشرق کا آپ نے اعتراض نقل کیا ہے، جو بات بیان کی ہے، وہ مونٹگومری واٹ ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں فتح مکہ اور حنین اور اس سارے پس منظر پر جتنی اللہ کے رسول کی دعوت ہے اس کو اپنی عینک سے پڑھا اور دیکھا،
اور اس کو اس کا تاثر جو بیان کیا ہے وہ جیسے آپ نے بیان کیا ویسے ہے۔ ٹھیک یہ بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے یہ مستشرق، اور بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے مستشرقین میں، لیکن ہم بھی اپنی بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس پر بھی اب بے لاگ تبصرہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی نوجوان کے دل میں جب وہ 21، 22، 25، 30 تک جاتا ہے تو اس کے اندر اگر یہ خیال ہے کہ میں نے یہ عرب جو ہے اس کو عجم پر حکومت قائم کروا کر ہی چھوڑنا ہے، تو وہ اپنا کسی بات کا اظہار کرے گا، بالکل اپنے اندر خیال کا کسی شخص سے اظہار کرے گا، اس کی سرگرمیاں معلوم ہو جائیں گی، اس کی گفتگو سے، اس کی انداز سے، اس کے رہن سہن سے، اس کا جو اندر نظریہ پنپ رہا ہے، جو اس کے ذہن میں بات چل رہی ہے، اس کے آثار تو نظر آنا شروع ہو جائیں آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ تاریخ کے صفحات کو دیکھ لیجئے، اس نے یہ تاثر جو ہے وہ اپنے ایک خاص اینک سے، خاص ذہن سے بنایا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی پڑھنے والا اس ذہن کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو اس کا کہیں اظہاریہ نہیں ہے، کہیں اشارہ نہیں ہے، کہیں کوئی رہن سہن میں کوئی بات، گفتگو، کسی انداز میں بھی یہ بات، یہ تاثر پیدا ہی نہیں کرتی۔ پھر آپ کی دعوت شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں، آپ اول دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کی وحی پڑھ جائیے، قرآن مجید کے صفحات بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر پہلے دن سے ہی کوئی اشارہ، کوئی بات ایسی ملتی ہی نہیں ہے۔ مکی صورتیں 86 صورتیں ہیں، اس کے اندر توحید ہے، آخرت ہے، ان کے ایمانیات کی تصحیح ہے، نہ کہ کسی ایسے منصوبے کی تیاری ہو رہی ہے کہ عربوں کو عجم پر جو ہے نا فتح پانے کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ قریش نے تو خود پیشکش کی ہے بادشاہت کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ بیان کیا تھا مکے والے دور میں، کہ انہوں نے تو یہ پیشکش کی کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ پلاننگ تھی تو یہ سب سے پہلا موقع اور سب سے بڑا موقع تھا کہ خود قریش کے سردار اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے تو یہ اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور اگر یہ بات ہوتی بھی تو آپ کی دعوت کے اندر جو پیغام ہے اللہ کی طرف سے وہی ہے، اس کے اندر کوئی بات، کوئی اشارہ ہوتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 86 صورتیں ہیں مکی، ان کے اندر ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگ جائے یہ سورہ اعلیٰ ہے، سورہ فجر ہے، سورہ بلد ہے، سورہ 3 ہے، آپ 30واں سپارہ پڑھ جائیں، وہاں پر یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کسی جو ہے وہ بڑی حکومت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اس کے تخلیق کردہ کلام میں لازمی آتی ہے۔ آپ اقبال کو پڑھ لیں، آپ غالب کو پڑھ لیں، ان کے دور مختلف ہیں، ان کی باقیات ہیں اور ان کی اب شاعری ہے جو سامنے ہے۔ پہلی شاعری آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے اور بعد والی کیسی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے، وہ پہلے دن جو بات کہہ رہا ہے اور جس لہجے میں کہہ رہا ہے وہ لہجہ آخری دن تک ایک طرح کا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بات ہرگز کسی بنیاد پر نہیں کھڑی، بلکہ محض مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ تعصب کی اینک ہے جو ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہے، اس کے خلاف یہ لکھی گئی۔ اور پھر رسول اللہ نے جو خطوط بھی بھیجے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ مان لیتے ہیں تو ہمیں آپ کی حکومت سے کوئی سروکاری نہیں ہے۔ حکومت آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد مکے سے لے کر روم تک کہیں بھی آپ نے، جہاں پر آپ کی حکومت ہے، قریشیوں کو نسب نہیں کیا ہے، قریشیوں کو متعین نہیں کیا ہے۔ آپ کے پاس سیرت کی کتابوں میں جتنے گورنر مسلمانوں کے اور جتنے لوگ ہیں جو آپ نے تعیین کیے ہیں، ان میں انصار اور مہاجرین ہیں۔ قریش کے لوگ چند ہیں، 5 یا 6 نام ملتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باصلاحیت تھے تو دے دیا ہے، قریشی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا ہے۔ اور ان کو بھی مکہ میں ذمہ داریاں دی ہیں، اور ان کو بھی ان کے علاقے میں جہاں پر جو رہتا تھا اس کو وہیں پر جو ہے اس کو دے دی گئی ہے۔ انصار اور مہاجرین کو پریفرنس اس لیے تھی اور وہیں انہی کو دی گئی ہے کہ انہوں نے اسلام کا اول سے آخر تک ساتھ دیا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔
خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.